लोगों, ये मेरा भतीजा झूठ बोल रहा है। अगर मैंने अभी अपने भतीजे को इस काम से ना रोका तो ये मेरे लिए बाद में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि अबू लहब के खिलाफ सूरत नाजिल हुई है नबी पर? मक्का का मुआशरा, कुरैश की ताकत और एक ऐसा शख्स जो रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज था मगर फिक्र में सबसे ज्यादा दूर, अबू लहब, अ मेंबर ऑफ बनु हाशिम। मैं हूं मक्का का ताकतवर सरदार अबू लहब। कुरैश का इन्फ्लुएंशियल चीफ, वो नाम जो सिर्फ हिस्ट्री में नहीं बल्कि कुरान में भी महफूज हो गया। सवाल ये नहीं कि वो कौन था, बट द क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्या हुआ कि एक जिंदा इंसान पर कंप्लीट सूरत नाजिल कर दी गई। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि अबू लहब ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसके खिलाफ सूरत नाजिल हो गई है? ये सूरत किसी जंग के बाद नहीं उतरी और ना ही किसी सियासी शिकस्त पर, बल्कि एक ओपन अनाउंसमेंट, एक वाज़ेह इनकार और एक सोचे समझे रवैये के नतीजे में उतरी। यहाँ मामला ज़ाती दुश्मनी का नहीं बल्कि उस जहनीत का है जो हक को पहचान कर भी रद्द करती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर अबू लहब ने ऐसा क्या किया कि उसके खिलाफ पूरी सूरत नाजिल हो गई। तो आइए जानते हैं। मक्का उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम था, एक ऐसा निज़ाम जिसकी फाउंडेशन नस्ल, कबीला, तिजारत और ताकत के अनरिटन प्रिंसिपल्स पर खड़ी थी। और इस निज़ाम के सेंटर में कुरैश थे, वो कबीला जिसे अरब में रिलीजियस अथॉरिटी और इकोनॉमिक बर्तरी दोनों हासिल थी। इस बाजार में तुम जितनी भी दुकानें देख रहे हो, ये सारी कुरैश कबीले की हैं। जहां काबा सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और सोशल कंट्रोल की अलामत था। और इन्हीं कुरैश के अंदर बनु हाशिम था, एक मुअज़्ज़ज़ खानदान जिसका नाम इज्जत, मेहमान नवाजी और जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ था। और इसी खानदान में एक शख्स था जिसे लोग अबू लहब के नाम से जानते थे। अगर मोहम्मद अपने मिशन में कामयाब हो गया तो फिर लोग मुझे सरदार नहीं मानेंगे। असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, चेहरे पर वक़ार, कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस और फैसलों में सख्ती। वो शख्स जो मक्का की मजलिसों में बैठता, कुरैश के मैटर्स में राय देता और ख़ुद को इस निज़ाम का कुदरती मुहाफिज समझता था। मैं मक्का का एक बड़ा सरदार होने की वजह से ये फैसला करूंगा और आप सबको ये मानना पड़ेगा। इसके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रिश्ता सिर्फ खानदानी नहीं था बल्कि बचपन की यादें, एक ही घर का माहौल और एक ही नस्ब। मगर वक्त के साथ दोनों के रास्ते एक ऐसी जगह पर आकर अलग हुए जहां सिर्फ सोच का फर्क नहीं बल्कि मकसद, खौफ और इक़्तिदार का सवाल खड़ा हो गया। लोगों, ये मेरा भतीजा झूठ बोल रहा है। इसने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाना शुरू किया तो इब्तिदा में ये आवाज़ मक्का के शोर में गुम हो जाती थी। मगर अबू लहब सुन रहा था, गौर से, खामोशी के साथ, क्योंकि वो जानता था कि ये दावत सिर्फ अकीदे की तब्दीली नहीं बल्कि पूरे समाजी स्ट्रक्चर के लिए एक चैलेंज है। आपको क्या हुआ है? मैं अपने भतीजे मोहम्मद की वजह से परेशान हूँ। दारुन नदवा की फिजा, कुरैश की निजी गुफ्तगू और बाजारों में होने वाली सरगोशियां बतदरीज बदलने लगी और अबू लहब के जहन में एक क्वेश्चन मुसलसल गूंज रहा था। अगर ये बात आगे बढ़ गई तो ताकत कहाँ जाएगी, इज्जत किसके हाथ में रहेगी और वो निज़ाम जिसने उसे सरदार बनाया है, क्या वो बाकी रह पाएगा? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे भतीजे की वजह से मेरी सरदारी मुझसे छुन जाए। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को जमा किया तो अबू लहब भी इस हुजूम में मौजूद था। इसकी आंखें चेहरे पर रही थी, वो लोगों के रद्द-ए-अमल को देख रहा था और शायद इसी लम्हे उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये दावत वक्ती नहीं, ये डेलिब्रेट है और इसका असर खामोश मगर गहरा है। मैं हरगिज़ अपने भतीजे मोहम्मद के बताए हुए दीन पर नहीं चलूंगा।
اس دن کے بعد اس کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آ گئی۔ وہ کھل کر مخالفت نہیں کرتا تھا، مگر اس کے الفاظ میں طنز، اس کے سوالوں میں شک اور اس کے فیصلوں میں ایک خاص سمت دکھائی دینے لگی تھی۔ ارے بھائیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قریش کے ایک بڑے سردار نے اپنے ہی گھر کے ایک فرد کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا تھا، ان کی بات کو کاٹتا تھا اور لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتا تھا۔ لوگوں، یہ میرا بھتیجا جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر یہ سب کسی جذباتی غصے کے تحت نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک کیلکولیٹڈ ریزسٹنس کے طور پر تھا، کیونکہ ابو لہب جانتا تھا کہ مکہ میں اصل جنگ تلوار سے پہلے سوچ پر لڑی جاتی ہے۔ اس کے گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا تھا، بیوی کے ساتھ گفتگو، خاندان کے اندر بحث اور قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ غیر رسمی الائنس۔ ابو لہب کے لہجے کو آج کل کیا ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ بدل گیا ہے وہ۔ سب ایک ایسے مرحلے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں معاملہ صرف شخصی اختلاف نہیں رہا تھا، بلکہ ایک آئیڈیالوجیکل کنفرنٹیشن بن چکا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں ثابت قدم تھے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سافٹننگ نہیں، اور یہی بات ابو لہب کے لیے سب سے زیادہ انسیٹلنگ تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہر آواز کو دبایا جا سکتا ہے، ہر موقف کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں ایک ایسی خاموش طاقت تھی جو نہ خوف سے رک رہی تھی نہ لالچ سے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مخالفت کی شدت بڑھتی گئی۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، میں اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑھتی ہے، ایک عجیب سی بے چینی، جیسے کچھ لکھا جا چکا ہو مگر ابھی ظاہر نہ ہوا ہو، جیسے تاریخ کسی موڑ پر آ کر رک گئی ہو، اور ابو لہب تمام اثر و رسوخ کے باوجود اس موڑ کو اپنی مرضی سے موڑنے میں ناکام ہو رہا ہو۔ مکہ کے عام لوگ شاید اسے ایک سردار کی ضد سمجھتے تھے، مگر اس کے پیچھے وہ سوال چھپا تھا جو کسی نے کھل کر نہیں پوچھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی عقل، اپنے نسب اور اپنی طاقت کے باوجود کسی بڑے فیصلے میں غلط سمت کا انتخاب کر لے؟ اور اگر ایسا ہو تو کیا اس کا اثر صرف اس پر پڑتا ہے یا آنے والی نسلوں پر بھی؟ مکہ کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ خاموش بے چینی جو پہلے صرف مجلسوں اور دلوں میں تھی، اب کھل کر رویوں میں نظر آنے لگی تھی۔ ہم مکہ کے سردار یہ کیسے مان لیں کہ ابو لہب کا بھتیجا محمد جو دین بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور ابو لہب اس تبدیلی کا صرف گواہ نہیں بلکہ ایک ایکٹیو رول بن چکا تھا۔ اے مکہ کے لوگوں، میرے بھتیجے کی بات مت ماننا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ان راستوں پر کھڑا ہوتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے۔ وہ جانتا تھا کہ عوام کے سامنے سوال اٹھانا، شکوک پیدا کرنا اور بات کو ہلکا ثابت کرنا کس قدر اثر رکھتا ہے، خاص طور پر جب یہ سب کچھ ایک قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہو۔ کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی میرے بھتیجے نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ سب کے سب جھوٹ ہیں؟ قریش کے کئی سردار خاموش تھے، کچھ انتظار میں اور کچھ ہیسیٹیشن میں، مگر ابو لہب کا فیصلہ واضح تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ معاملہ ایمان یا کفر کا نہیں بلکہ کنٹرول اور اتھارٹی کا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ بنو ہاشم کے اندر سے اٹھنے والی یہ آواز اس پورے نظام کو بدل سکتی ہے جس نے نسلوں تک مکہ کو چلایا تھا۔ اس کی بیوی جو خود قریش کی ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس سوچ کو مزید سخت کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان گفتگو اب ذاتی نہیں بلکہ نظریاتی ہو چکی تھی۔ وہ راتیں جہاں منصوبے بنتے، الفاظ چنے جاتے اور اگلے دن کے رد عمل سوچے جاتے۔ کل تم نے سب کے سامنے اپنے بھتیجے محمد کو جھوٹا ثابت کرنا ہی ہے۔ اگر آج تم خاموش رہے تو کل لوگ یہ کہیں گے کہ ابو لہب کمزور پڑ گیا ہے۔ سب اس بات کی علامت تھے کہ یہ مخالفت کسی غصے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک کانشیس چوائس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود اپنے لہجے میں سکون رکھتے تھے، دعوت میں کلیئرٹی ہوتی، اور یہی چیز ابو لہب کو سب سے زیادہ پریشان کرتی۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شور کے مقابلے میں خاموش یقین زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب یہ معاملہ صرف زمین پر ہونے والی گفتگو تک محدود نہیں رہتا۔ وہی الفاظ، وہی رویہ اور وہی ضد ایک ایسے انداز میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں جو مکہ کے کسی سردار نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہی نازل ہوتی ہے، مختصر، واضح اور غیر مبہم۔ نہ اس میں بحث ہے، نہ وضاحت کی گنجائش، بلکہ ایک اعلان ہے، ایک فیصلہ اور ایک انجام کی خبر۔ اور یہ خبر کسی گمنام دشمن کے بارے میں نہیں، بلکہ اسی شخص کے بارے میں ہے جو خود کو اس طاقت کا محافظ سمجھتا تھا۔ ابو لہب اس اعلان کو سنتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی سختی آ جاتی ہے، جیسے وہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ جس چیز کو وہ کنٹرول سمجھ رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب معاملہ صرف مکہ تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ یہ کلام پڑھا جائے گا، سنا جائے گا اور نسلوں تک دہرایا جائے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس اعلان کو جھٹلانے کا ایک آسان راستہ تھا۔ اگر اس شخص نے اس پیغام کو مان لیا ہوتا، اگر اس نے ضد کے بجائے سچ کو قبول کر لیا ہوتا، تو آج یہ انجام اس کا مقدر نہ بنتا۔ وہ ظاہری طور پر ایمان لا کر اس کلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر کا غرور، اس کی ضد اور اس کا اختیار کا خوف اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ مکہ کے عام لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، کچھ خاموشی سے، کچھ خوف کے ساتھ اور کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی شخص کا انجام اس کی زندگی میں ہی اس طرح بیان ہو رہا تھا۔ ابو لہب کی دولت، اس کا اثر اور اس کی عزت آہستہ آہستہ بکھرنے لگتی ہے۔ وہ انجام جسے وہ دوسروں کے لیے سوچتا تھا اب خود اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کہانی یہاں صرف ایک فرد کے زوال پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک اصول واضح کرتی ہے کہ نسب، قربت اور طاقت اگر حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو وہ انسان کو محفوظ نہیں رکھتے، بلکہ اس کے خلاف گواہی بن جاتے ہیں۔